السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کا ارادہ ہے۔ چند دروس اس کے بارے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ جہاں تک ممکن ہوا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت ہے کیا؟ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، اندازے سے کوئی چیز نہ بتاتے، بلکہ صحابہ کرام کا جواب یہ تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس جواب میں ایک تو تعلیم یہ دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ براہ راست صحابہ کرام کو بتا دیں کہ غیبت کیا ہے، اس کی بجائے تعلیم کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین کی پوری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جائے، اس کے بعد کوئی چیز بتائی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی یہ سوال کر کے کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ دوسرا، اس کے اندر تعلیم یہ دی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر کسی بات کا علم نہ ہوتا
تو وہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا اور آپ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کے بارے میں آگاہ فرماتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ ہو تو آپ اللہ احکم الحاکمین سے بذریعہ جبریل پوچھتے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، تو اس میں کسی کی کمی اور نقص واقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی نصف علم کے مترادف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غیبت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا کسی جگہ پر اس کی عدم موجودگی میں، کسی مسلمان بہن بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں ایسے انداز میں تذکرہ کرو یا ایسی باتوں کا ذکر کرو بما یکرہ ہو جن کا بیان کرنا اس مسلمان بہن بھائی کو ناپسند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کسی مسلمان بہن بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کسی جگہ اس انداز میں کرنا یا اس کی کوئی ایسی بات کسی جگہ بیان کرنا کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہا گیا۔ پھر اسی حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی مسلمان بہن بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بات کسی جگہ بیان کریں، ان کان فیہ ما اقول، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ واقعی اس کے اندر موجود ہو، ظاہر ہے کہ میرے اندر اگر غلطی ہے اور میری اس غلطی کو کسی جگہ بیان کیا جائے گا تو مجھے ناپسند ہوگا، میں اس کو پسند نہیں کروں گا، لیکن وہ غلطی بہرحال میرے اندر موجود ہو تو میری اس غلطی کا کسی جگہ کوئی تذکرہ کرے تو مجھے ناپسند ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اگر جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہی غلطی اس کے اندر موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ یعنی غلطی تو موجود ہے لیکن اس غلطی کا تذکرہ اگر کوئی کسی جگہ کرے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے، کسی کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو اور تم اس کا تذکرہ کسی جگہ کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ غلطی موجود ہی نہیں ہے اور تم اس کے تذکرے کر رہے ہو، فقط بہتہ، پھر تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو۔ اگر اس کے اندر وہ غلطی نہیں ہے پھر بات کرو گے تو بہتان ہوگا، اگر اس کے اندر غلطی موجود ہے تو پھر یہ غیبت ہوگی۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی جگہ اگر کسی کا تذکرہ کریں تو یقیناً وہ غلطی اس مسلمان بہن بھائی میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ کرنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہے چونکہ اس کی غلطی ہے اور میں آگے کسی کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں سچ ہی بول رہا ہوں نا،
بات کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، کیونکہ وہ غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوتاہی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بہتان ہے۔ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی کسی کے اندر موجود ہے، پائی جا رہی ہے، اور اس کا تذکرہ کسی جگہ کیا جا رہا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ہمیں بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھ کر بیان کرتے ہیں، کہیں وہ غیبت تو نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، بالکل سچی بات ہے، اس کے اندر کون سی جھوٹ والی بات ہے؟ نہیں، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان غیبت کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کے اندر کوئی غلطی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے، تو ہم اس کا تذکرہ سب سے پہلے اچھے انداز میں اسی سے کریں۔ اگر ہماری نیت اصلاح کی ہے، خیر کی ہے، تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کس کے ساتھ کریں؟ اسی سے کریں جس کے ساتھ وہ چیز متعلق ہے۔ اس سے ہم کہیں کہ بھائی یہ تمہارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ خیرخواہی یہ ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اصلاح نہیں کرتا، مزید بگاڑ کی طرف جاتا ہے، یا اس کو سمجھایا جائے تو وہ مکر جاتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس غلطی کا تذکرہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کیا جائے جو اس کی اس غلطی کی اصلاح کر سکتا ہو۔ مثلا کوئی بچہ ہے، نوجوان، اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، وہ کسی غلط مجلس میں شریک ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، یا کوئی بھی اس کے معاملے میں درستگی مقصود ہو، تو پھر اس کے ذمہ داران کو اطلاع دی جائے، اس کے ماں باپ کو بتا دیا جائے، یا اس کے اساتذہ کو بتا دیا جائے، یا اس کے ایسے کسی دوست کو بتایا جائے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں۔ یعنی یا براہ راست اس کو بتایا جائے، نصیحت کی جائے، یا ایسی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا جائے جہاں سے اس کی اصلاح ممکن ہو، تو یقیناً یہ غیبت نہیں، یہ خیر خواہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب غیبت کی مزید جو سنگینی ہے، اس گناہ کی جو خطرناک نتائج ہیں، اس کو مزید آگے بیان کرتے ہوئے سورہ الہمزہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی یہ فرمایا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں میں تان و تشنیع والی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کے کاموں میں نقص نکالتا ہے، لوگوں کے کاموں میں غلطیاں اور نقص نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اشخاص کے بارے میں سورہ القلم میں فرمایا کہ لا تطع کل حلاف مہین، ایسا شخص جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، انتہائی کمینہ اور ذلیل ہے، اس کے پیچھے مت چلیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حماز مشاء بنمیم، حماز مشاء بنمیم، اس کی علامت یہ ہے کہ جو لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کرتا ہے، جو لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں۔
چغل خور غیبتیں کرنے والے شخص کے پیچھے مت چلیں، اس کی باتوں میں مت آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لا تطع کل حلاف مہین۔ ایسے آدمی کے چنگل میں ایسے آدمی کے ساتھ مت چلیں، کیونکہ وہ شخص خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ غیبت حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی سنگینی کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الحجرات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 12 میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے کسی مردہ بہن بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ، تو غیبت کرنے والا شخص اپنے بھائی کی غیبت کر کے ایسا ہی جرم کرتا ہے کہ جیسے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، اور وہ بھی مردہ کا۔ یہاں ایک وضاحت کہ غیبت اور چغلی یہ دو لفظ ہم بولتے ہیں، غیبت اور چغلی، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں غیبت اور چغلی ایک نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی بھی کام کو، کسی بھی اس کی عادت کو، کسی حرکت کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے کا معاملہ کہیں جا کر ذکر کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں پھوٹ پڑ جائے، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑ پڑیں۔ یہ چغلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چغلی ہے کہ کوئی شخص کسی کی بات، کسی کا تذکرہ دوسرے کے سامنے اس انداز میں بیان کریں کہ یہ دونوں لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں، کہ یہ دونوں لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں۔ یہ کیا ہے؟ چغلی ہے۔ یعنی بات کرنے والا بھڑکا رہا ہے اس معاملے کو، بات کرنے والا اس معاملے کو بھڑکا رہا ہے، دونوں کو لڑائی جھگڑے پر آمادہ کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی باتیں سن کر اشتعال میں آ جائے، اختلاف میں آ جائے، غصے میں آ جائے، اور ان دونوں کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ چغلی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے کسی کا تذکرہ برے انداز میں کرے۔ غیبت میں آپس میں لڑائی جھگڑا اور دونوں کا فساد ڈلوانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہوتا ہے۔ غیبت میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہے۔ لیکن چغلی میں کیا ہے؟ چغلی کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں تذکرہ کر کے تاکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں۔ امید ہے کہ یہ فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ چغلی میں انسان جو ہے وہ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر دوسرے کے سامنے بتاتا ہے تاکہ اشتعال پیدا ہو جائے، دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ یہ ہے چغلی۔
اور اس کے اندر خاص طور پر ایک لفظ بولا گیا ہے مشائم بنمیم، کہ وہ انسان جو ہے وہ چغلی کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ایک کی بات دوسرے کے سامنے، دوسرے کی اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ بڑھا چڑھا کر بھی باتوں کو بیان کرتا ہے، یہ چغلی ہے۔ غیبت میں یہ ہے کہ انسان اپنے غم و غصے کا اظہار، دل کی حسد و بغض کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، انداز ایسا ہوتا ہے کہ تذکرہ بجائے خیر کے تذکرہ شر کر رہا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اور ہیں دونوں ہی بری چیزیں، دونوں ہی ناپسندیدہ اور بری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ، حالانکہ انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ غیبت ہو یا چغلی ہو، انسان اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ سورہ قاف آیت نمبر 18، قاف والقرآن المجید، اللہ کم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت جھانکو، اس میں مت پڑھو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کے کان، آنکھیں، دل، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ما یلفظ من، سورہ قاف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ہے سورہ قاف کی وہ آیت، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمہ ادا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اور انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو غیبت کرنے والا شخص یہ جان لے کہ زبان سے جو بھی کلمہ نکالے گا اس کو جواب دینا ہی ہوگا۔ اور غیبت و چغلی کرنے والا شخص یہ بھی جان لے کہ وہ صرف اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ دوسرے کی عزت پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ ایک مومن کی عزت بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اسی طرح ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ کا، مکہ شہر، اور یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، شہرکم ھذا بلدکم ھذا، یہ مکہ شہر اور حرمت ذوالحجہ کا مہینہ جیسے عزت والا ہے۔ تو لہذا یہ جو غیبت یا چغلی کرنے والا شخص وہ دوسرے مسلمان کی عزت اور احترام کی پامالی کرتا ہے، عزت اور احترام کی پامالی کرتا ہے۔ تو لہذا دو باتیں یاد رکھنی چاہیے جو بھی اس غلطی میں مبتلا ہے، اس کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات کیا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص اس کو اپنی زبان سے ادا کیے گئے تمام کلمات کا جواب دینا ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نمبر 2،
انسان دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے، عزت کو پامال کرتا ہے. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اللہ. تو لہذا انسان اپنے غم و غصے کا اظہار تو کر لے گا، لیکن جب یہ دو گناہ، ایک تو جو کرے گا اس کا جواب دینا ہوگا، اور دوسرا کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس یعنی مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام لازم اور ضروری ہے. اب ہم اپنے رویوں پر تھوڑا سا غور کریں چند احادیث کی روشنی میں. اپنے رویوں پر تھوڑا سا غور کریں. کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی وہ صفیہ یعنی تانی کثیرتن، وہ چھوٹے قد والی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تذکرہ سن کر کیا کہتی ہیں؟ وہ چھوٹے قد والی. اب ظاہر ہے کہ تذکرہ اس انداز میں کرنا اچھا نہیں تھا، اور یہ جو انداز تھا یقیناً یہ یعنی ایک ناپسندیدگی کے انداز میں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لقد قلت کلمۃ، اے عائشہ تو نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی ہے لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، تو نے ایسی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس کو میٹھے کنویں میں ڈال دیا جائے، میٹھے دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. اگر اس کو باہر میں ڈال دیا جائے یعنی دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ دریا بھی کڑوا ہو جائے. اب تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے. کتنے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہم خود تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارا انداز اسی طرح حقارت آمیز ہوتا ہے، ہمارا انداز حقارت والا ہوتا ہے. یقیناً ہم روز ان چیزوں سے گزرتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ محفوظ رکھے کرتے بھی ہیں. یعنی کسی کا تذکرہ اس طرح ناگواری کے اور ناپسندیدگی کے انداز میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان سے نکلنے والا کلمہ انتہائی کڑوا ہے، اگر یہ سمندر میں دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. آپ اس کے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی کے سامنے تو دوسرا شخص رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، ہماری کسی اچھی بات کو سن کر وہ کھل اٹھتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ہماری کسی بات کو سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے، اور کوئی کھلکھلاتا ہوا، ہنستا ہوا، خوش باش شخص ہماری بات کو سن کر وہ مرجھا جاتا ہے،
اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے کی ناپسندیدہ باتیں سن کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اچھی باتیں سن کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو الفاظ ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے، الفاظ کا بھی اچھا یا برا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ دریا جو ہے وہ کڑوا ہو جائے۔ دوسری حدیث جو میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے جو رویے ہیں نا، غیبت ہم کیسے ہم سے غیبت سرزد ہو جاتی ہے، ہم سے کیسے غیبت سرزد ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ انداز کہ کسی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یخونہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیانت نہ کرے، اس کے مال میں خیانت، اس کی بات میں خیانت، اس کی عزت میں خیانت، احترام میں خیانت۔ کسی نے مال دیا اس میں سے خیانت کر لینا، اور کسی نے کوئی بات بتائی ہے جو کہ راز کی بات ہے، اس راز کی بات کو کسی آگے پھیلا دینا، یا اس کی عزت میں خیانت۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بڑا ہی خیرخواہ ہے، جبکہ بات کرنے والا اس کا تذکرہ اس انداز میں کرے کہ جو ناپسندیدہ تذکرہ ہو، یہ عزت میں خیانت ہے۔ وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ یعنی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے دوسرا لفظ ولا یکذبہ، جھوٹ نہ بولے، ایک مسلمان دوسرے سے جھوٹ نہ بولے۔ ولا یخذلہ، خذل یخذل، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا گیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو فرمایا کہ لا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کی مدد اور تعاون کرنا چھوڑے نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرے۔ لا یخذلہ، ایک آدمی کو ضرورت ہے ہمارے تعاون کی، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند چیزیں جو حرام ہیں، ان میں فرمایا حرام عرضہ و مالہ و دمہ، اس کی عزت، مال اور خون حرمت والا ہے۔ ایک مسلمان کا مال، عزت اور خون حرمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینہ کی طرف، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور
اس حدیث کا آخری حصہ وہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا شخص دوسرے کا تذکرہ ناپسندیدہ انداز میں کرنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے غم و غصے کا اظہار کر لیا، میں نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، حالانکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے اپنے خود برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے۔ ان يحقر اخاہ المسلم، اب اس حدیث سے میں بھی آپ سب اندازہ لگائیں کہ کسی کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کا نقصان کیا، میں نے دوسرے کو نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خود برا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے اس کا یہی جرم کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ اللہ، انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ تو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے حق میں بری چیز ہے۔ انسان کرے تو وہ نا کہ جو اپنے حق میں اچھی ہو، چلے دوسروں کا نہیں تو اپنا تو اب بھلا سوچے نا، لیکن انسان دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کر کے دوسروں کا نہیں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور بتانے والا بھی کون ہے؟ بتانے والا بھی کون ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنے والا شخص اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لا الہ، تو لہذا اللہ اکبر، ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ انسان جس چیز کو بہتر اور اچھا سمجھ کر کر رہا ہے وہی انسان کے لیے نقصان کا باعث۔ غیبت کرنے والا شخص جب غیبت کرتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ اچھا سمجھ کر کر رہا ہے، اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کہ جس میں یہ ہے کہ انسان کسی کا نام آئے، انسان اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو کہ تو تذکرہ انسان اچھے انداز میں نہیں کرتا، بلکہ تذکرہ کرتا ہے انسان ذرا برے اور ناپسندیدہ انداز میں۔ اور اسی طرح یہاں دوسروں کو حقیر سمجھنے والا کوئی انسان کہتا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، وہ میرے نزدیک کیا چیز ہے؟ نہیں، جب دوسروں کو حقیر سمجھو تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان خود برا ہے اور اس کے برا ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ تو غیبت کرنے والا شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دوسروں کے بارے میں ایسے ہی رویوں کا اظہار کرتا ہے جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو دوسروں کی نظر میں اس کو گرانا چاہتا ہے یا پھر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو، آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص غیبت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کو کیا سزا ملے گی، اس میں سے ایک حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے آسمان کی سیر کروائی گئی
تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے سینے نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے چھیل رہے ہیں؟ تو جبریل فرمانے لگے الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کر کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے اور ان کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ان کا جرم اور ان کی سزا۔ اب مزید انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں جو معاملات اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس کبھی اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ گناہ کیا اس سے بچنا ممکن ہے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف بچنا ممکن ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اس سے بچ جائے تو اس کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے، اس شخص کی زندگی بالکل سکون میں آ جائے گی۔ کیوں؟ انسان اپنی وجہ سے کم پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کی وجہ سے زیادہ۔ اس لیے انسان جب دوسروں کا تذکرہ خیر کرے گا، تذکرہ شر چھوڑ دے گا، دوسروں کی فکر، ان کے عیب کی تلاش میں، ٹوہ میں، ان کے غلطیاں اور کمیاں تلاش کرنے میں کم وقت صرف کرے گا، انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بہت بڑے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے جب انسان غیبت اور چغلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں پھر یاد رکھیے گا، غیبت اور چغلی یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چغلی کے ذریعے انسان دو اشخاص کو آپس میں بھڑکاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ جبکہ غیبت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کا تذکرہ یا اس کی کوئی کمی یا اس کی کوئی کوتاہی یا اس کی کوئی غلطی یا گناہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کا مقصد کسی طرح بھی اصلاح نہیں ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔